ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام و محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات انسانیت کے لیے نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دنیا کی یہ زندگی اس لیے دی کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا سے بہت بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان میں آخرت کے متعلق بہت ساری باتیں بیان کی، اور آخرت پر یقین کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کے بعد جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو زندہ کرے گا، ان سے حساب و کتاب لے گا، اور اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آخرت کی فکر نام کی کوئی چیز نہیں، اور آخرت کی تیاری تو بالکل نہیں الا ماشاءاللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ لیے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا فرمان فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ قیامت کے دن جو جہنم سے دور کر دیے جائے اور جنت میں داخل کر دیے جائے، وہی لوگ کامیاب ہے۔ ہم نے کامیابی کا معیار بدل دیا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں کامیاب ہونا ہی کامیابی ہے، اور دنیاوی زندگی میں ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک نشانہ مقرر کریں، اس تک پہنچ جائے۔ ہم کاروبار میں ایک اونچے درجے پر پہنچ جائے، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں بہت حد تک آگے نکل جائیں، مال و دولت جمع کرنے میں ہم بہت آگے بڑھ جائیں، ہم اپنے لیے بہت ساری سہولت کی اور آرام کی چیزیں جمع کر لیں، اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تصور کو ختم کرتا ہے ہمارے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بالکل ختم کر دیا اور فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیابی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہی شخص حقیقت میں کامیاب ہے۔ لیکن ہم نے آخرت کی تیاری نہ کر اپنے آپ کو کامیابی سے دور کر لیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں موت آنے والی نہیں، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ الموت قدح فشکل شاربہ، کہ موت ایک پیالہ ہے جسے ہر ایک کو پینا ہے، والقبر باب کل داخلہ، اور قبر ایک دروازہ ہے جس میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس دنیا میں آئے اور وہ بھی موت
موت کے مرحلے سے گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا، اور ان انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف ہیں اور وہ جنات سے تعمیر کرا رہے ہیں۔ اسی دوران انہیں موت آتی ہے، موت کا فرشتہ پہنچتا ہے، سلیمان علیہ السلام اپنی لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور ویسے ہی ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کے فرشتے کو بھیجا۔ موت قریب ہے، موت کا فرشتہ آیا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی عظمت اور ان کی شان کی وجہ سے ان کے ساتھ عام انسانوں جیسا معاملہ نہیں رکھا۔ ان کی موت بھی بالکل وقت پر ہوتی ہے، لیکن فرشتہ، موت کا فرشتہ آ کر ان سے اجازت طلب کرتا ہے اور انہیں اطلاع دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جذبات میں آئے اور اسے ایک مکہ مارا۔ اللہ رب العالمین کے پاس جا کر شکایت کی کہ اللہ تو نے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو مرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے فرشتے کے ذریعے کہلوایا کہ اگر موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں زیادہ عرصے تک جئیں تو ایک بچڑے کو لیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے انہیں 1 سال شمار کر کر زندگی دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد کہا کہ اے ربی ثم ماذا، کہ پروردگار اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم الموت، اس کے بعد بھی تمہیں مرنا ہے، اس کے بعد بھی موت کا مزہ چکنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں پروردگار، میں ابھی تیار ہوں، ابھی کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے۔ شاعر کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقاء لما مات سید المرسلین محمد، کہ اگر اس دنیا میں کسی کو بقا ہوتی، کوئی ہمیشہ کے لیے آتا، تو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین خاتم النبیین ہے، موت کا مزہ نہیں چکتے، موت سے چھٹ جاتے۔ لیکن آپ کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہمارے پاس آئے، وہ دن ہماری زندگی میں سب سے زیادہ خوشی اور مسرت کا دن تھا، اور جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہوئے، وہ ہماری زندگی کا سب سے مصیبت والا اور سب سے تاریک دن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری ایام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ آپ بہت زیادہ بے چینی محسوس کر رہے ہیں اور بار بار اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آپ فرماتے کہ موت کی سختیاں برحق ہیں، موت کی سختیاں برحق ہے، ہر انسان پر موت کی سختی آنے والی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو وقت مقرر کیا، نہ اس سے ایک لمحہ انسان پہلے مر سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ اسے زائد جینے کی مہلت دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، نہ ایک لمحے کے لیے انہیں مؤخر کیا جائے گا اور نہ ایک لمحہ جلدی کی جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ کسی کے مقررہ وقت کے آ جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہرگز مؤخر نہیں کرے گا۔ اگر انسان بچنا چاہے اور بچنے کے لیے تدبیریں کرے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی، اگر مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو، مضبوط قلعے میں انسان اپنے آپ کو چھپا لے تب بھی موت اس تک پہنچ کر رہے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر ہاضم اللذات، کہ لوگوں موت کو کثرت سے یاد کرو جو دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، دنیا کی ساری لذتیں ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک اور بات بتائی، ایک اور بات، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، کہ جو شخص موت کو تنگی میں، پریشانی میں کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگی دور کر کر اس کو وسعت اور خوشحالی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے صحابہ کو توجہ دلایا کرتے تھے اکثروا من ذکر ہاضم اللذات، کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو۔ لیکن موت کے لفظ سے ہم بھاگنے لگے ہیں، ہم بھاگنے لگے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی یہی ہماری اصل زندگی ہے، یہی ہماری اصل زندگی ہے، ہمیں موت آنے والی نہیں۔ یاد رہیں دنیا کے موجودہ حالات، مسلمانوں کی پریشانیاں اور مسلمانوں کی مصیبت کی وجہ بھی یہ کہ یہ موت سے نفرت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ قیامت سے قریب پہلے ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ کیسے ٹوٹ پڑے گی؟ جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حیثیت کم ہو جائے گی۔ تم کس طرح ہو جاؤ گے؟ جس طرح پانی پر جھاگ ہوتا ہے وہ بہہ کر چلا جاتا ہے، اس کا کوئی وزن، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہی تمہارا ہاتھ ہوگا، وہی تمہارا حال ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی کہ تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا، وہن داخل ہو جائے گا۔ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی وضاحت فرماتے ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن نام ہے دو چیزوں کا، ایک دنیا کی محبت، دوسرا موت سے نفرت۔ دنیا سے محبت میں اتنے مشغول ہو گئے، اتنے زیادہ آگے نکل گئے کہ موت سے نفرت کرنے لگے۔ مسلمانوں نے موت کو بھولا دیا، ان کے پریشانی کی ایک بڑی وجہ یہ۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے قیامت کے بہت سارے منظر بیان کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے کس طرح کی نعمتیں تیار کر رکھی ہے، جہنم میں داخل ہونے والوں کے لیے کس طرح کے عذاب اور کس طرح کی تکلیفیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے منظروں کو قیامت کے دن کے ساری باتوں کو قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ سوچ کر دیکھیں، ہم آخرت کی تیاری نہیں کیے، قیامت کا دن ہے، اگر ہم کچھ لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے جہنم میں پہنچ جائے، اللہ جہنم میں داخل کر دے تو کیا حل ہوگا؟ جہنم جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آراف میں ذکر کیا، سورہ آراف میں، آراف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے درمیان ایک فصیل، ایک مقام بنایا ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو رکھے گا جن کے نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوگی، ان کا فیصلہ مؤخر کر کے انہیں آراف پر رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا
صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار کہ آراف والوں کا رخ اللہ رب العالمین جہنمیوں کی طرف کرے گا. جیسے وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے اتنا گھبرا جائیں گے, اتنا پریشان ہوں گے, فوراً دعا کریں گے لا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, کہ اللہ ان گنہگاروں کے ساتھ ہمیں مت رکھ, ان کے ساتھ ہمیں مت رکھ. صرف ان کا رخ کیا گیا ہے جہنمیوں کی جانب, جہنم میں داخل نہیں کیا گیا, ان کا رخ کیا گیا جہنمیوں کی جانب. وہ پکار اٹھیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, کہ پروردگار اس ظالم لوگوں کے ساتھ, ان گنہگاروں کے ساتھ ہمیں مت کر. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت ساری باتوں کی خبر دی, بہت ساری باتوں کی, اور پھر یہ بتایا کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے, آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ قبرستان پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر ہے قبر کی تیاری میں. آپ ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. اس کے بعد اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ صحابیوں اس جیسے مقام کے لیے تیاری کرو, قبر کے لیے اس جیسے مقام کے لیے تیاری کرو. اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ, اگر کوئی قبر کے مرحلے میں کامیاب ہو جائے, اس میں نجات پالے, تو اس کے بعد کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہیں. وَإِن لَمْ يَنْجُو, اگر قبر کے مرحلے میں وہ ناکام ہوتا ہے, نجات نہیں ملتی ہے, تو اس کے بعد کے مرحلے بڑے مشکل اور بڑے بھیانک ہیں. اور یاد رکھیں قبر کے تعلق سے ایک اور چیز, کہ قبر انسان کو دبوچتی ہے, اس میں مومن بھی شامل. مومن کو بھی آخرت کے تکلیفوں سے بچانے کے لیے قبر میں دبوچا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں ھذا الذی تحرک لہ العرش, کہ سعد ابن معاذ کی موت پر اللہ رب العالمین کا عرش حرکت کیا. وفتحت لہ ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. وشہیدہ 70,000 من الملائکہ, 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کیے. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں لقد زمتن ثم فرج, کہ سعد ابن معاذ کو قبر نے دبوچا ہے, پھر اس کے بعد ان پر کشادگی کر دی. اتنے جلیل القدر صحابی, ان کو بھی کچھ لمحوں کے لیے قبر دبوچتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ قبر میں دبوچنا برحق ہے, اگر اس سے کوئی بچ سکتا تو سعد ابن معاذ بچتے, جن کی اللہ کے رسول نے فضیلت بیان کی, لیکن سعد ابن معاذ بھی اس سے نہیں بچ سکے. لیکن ہم اتنے غافل کہ نہ قبر یاد ہے, نہ قبر کی تاریخی, نہ قبر کے بعد والے مرحلے, کوئی چیز ہمیں یاد نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موت کے وقت بہت پریشان ہویا کرتے تھے, بہت زیادہ پریشان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام بہت ہی نمایاں طور پر ہمیں آئے گا, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیث امت تک پہنچائی. 5,000 سے زائد حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب ہے, رو رہے ہیں. بیوی نے پوچھا ان سے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, اس کے باوجود آپ رو رہے ہیں,
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तमाम के ताल्लुक से फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन, कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी हो गए। अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें तैयार कर रखी है। लेकिन उसके बावजूद एक जलीलुल क़द्र सहाबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रो रहे हैं। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं दुनिया के छोड़ने पर नहीं रो रहा हूं, दुनिया के छोड़ने पर नहीं रो रहा हूं, लेकिन मेरा रोना एक लंबा सफर है मेरे सामने और मेरे साथ तोशा बहुत कम है, तोशा बहुत कम है। कौन कह रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी जिन्होंने 5000 से ज़ायद हदीसें बयान की। इतना हदीस का ज़ख़ीरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी कई दफ़ा उनकी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने रज़ामंदी का ऐलान किया, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि मेरे साथ तोशा बहुत कम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हमेशा आखिरत की जानिब मुतवज्जो करते, बल्कि आपने अपने घर वालों को भी आखिरत की जानिब मुतवज्जो किया। जब आप मक्का में थे तभी अपने खानदान के लोगों को जमा किया और हर एक को नाम ले लेकर कहा कि अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाओ। आपने अपनी बेटी फातिमा से भी कहा कि अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, कि फातिमा अपने आप को आग से बचाओ, मैं तुम्हारे कुछ काम आने वाला नहीं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत का जिक्र किया तो फरमाया मन बत्ता बिही अमलु लम युसरि बिही नसबु, कि क़यामत का दिन होगा, उस दिन अगर किसी को उसका अमल पीछे छोड़ दिया, अमल की वजह से वो पीछे रह गया, तो खानदान और हसब व नसब की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ अमल काम आएगा। लेकिन अगर हम अपने आप पर गौर करें तो पता चलेगा कि हर एतबार से हम तैयारी से पीछे हैं। हमारे पास आखिरत की कोई तैयारी नहीं, आखिरत की कोई तैयारी नहीं, बल्कि हम इतने ज्यादा दुनिया में मशगूल हैं कि उसके लिए हमें फिक्र ही नहीं। कुरान अज़ीम शान में अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम का तफसीली जिक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में जहन्नम के बारे में तफसील बयान की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ बैठे हुए हैं कि एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। अब सवाल करते हैं, पता है तुम्हें ये क्या है? तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पत्थर है जो जहन्नम में छोड़ा गया था 70 साल पहले, अब उसकी तह में जाकर पहुंचा, उसके तह में लगने की आवाज है। इतनी गहरी जहन्नम। और फिर याद रहे, जहन्नम कोई मुख्तसर जगह का नाम नहीं कि कुछ लोग उसमें दाखिल कर दिए जाए और बाकी बच जाए, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब के बाद जब सारे लोग जन्नत में चले जाएंगे, जन्नती, और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जितने जहन्नम में जाना है सब जहन्नम में चले जाएंगे, उसके बाद के ताल्लुक से कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलाती तक़ूलु हल मिन मज़ीद, कि हम उस वक्त जहन्नम से कहेंगे, जब सारे जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उस वक्त हम जहन्नम से कहेंगे हल इम्तलाती, क्या तू भर चुकी है, क्या तू भर चुकी है? जवाब में वो कहेगी हल मिन मजीद, के परवरदिगार मजीद लोग अगर हैं तो उन्हें भी डाल, और जगह है उन्हें भी डाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बहुत सारे मंजर बयान किए जहन्नम के। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में तफसील से बयान किया कि जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना और बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरी जगह और बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने
कुरान मजीद में जहन्नम का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया लहा सबअतु अबवाब लिकुल्ली बाबिन मिनहुम जुज़ुम मक़सूम कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए हैं, 7 दरवाजे, और हर दरवाजे से एक मुकर्ररा तादाद जहन्नम में जाएगी। और जब जहन्नम में जाएंगे तो उसके बाद जहन्नमियों का क्या हाल होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बयान फरमाता है कि जहन्नमियों के लिए कैसे कैसे तकलीफें और कैसी कैसी मुसीबतें तैयार की गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान फल्लज़ीना कफरू क़ुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जो नाशुक्रे और काफिर होंगे जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे, उनके कपड़े होंगे। कपड़े कैसे होंगे, जरा आज अपने कपड़ों के बारे में जरा हम गौर व फिक्र कर देखें कि कितने हम परेशान रहते हैं कि हमारा कपड़ा उम्दा से उम्दा हो और अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाला हो, सिलवाई अच्छी हो और बहुत अच्छा लगता हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं क़ुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आग के कपड़े उनके लिए काटेगा। आग को, कपड़े को आग की शक्ल दी जाएगी, आग के शक्ल में लाया जाएगा। क़ुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, आग से काट कर उनके कपड़े बनाए जाएंगे। और फिर इतना ही काफी नहीं, इंसान को कपड़ों के साथ ओढ़ने और बिछाने की भी जरूरत पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लहुम मिहादुम मिन जहन्नम व मिनहा गवाश, के जहन्नम ही का, आग ही का उनका बिछोना होगा और आग ही का उनका पहनावा होगा, आग ही का उनका ओढ़ना होगा। ओढ़ना भी आग का, बिछोना भी आग का, कपड़े भी आग के। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ताड़कोल की टोपी का जिक्र किया और उसके बाद फरमाया तग़शा वुजूहहुमुन नार, उनके चेहरे को आग ढाक लेगी, आग ढाक लेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाने पीने और पहनने और बिछोने का जिक्र करने के बाद खाने का जिक्र किया। खाने के लिए उन्हें क्या दिया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक उन्हें ज़क़ूम दिया जाएगा, ज़री दिया जाएगा, जो कांटेदार ग़िज़ा होगी और जहरीली होगी, इतनी कांटेदार कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है हलक में अटक जाएगी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ज़री, उससे ना इंसान की भूख मिटेगी, ना इंसान की सेहत को कोई फायदा पहुंचेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़क़ूम का जिक्र किया। ज़क़ूम एक दरख्त, कांटेदार दरख्त जो जहन्नम की तह से उगेगा, उसके खोशे शयातीन के सरों की तरह होंगे और इतने भयानक होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लो अन्ना क़तरतम मिनज़्ज़क़ूम ख़तरत अला दुनिया, कि ज़क़ूम का एक खतरा दुनिया में गिर जाए तो उस एक खतरे से सारे इंसानों की ग़िज़ा जहरीली बन जाए, खत्म हो जाए, इतना खतरनाक होगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जहां जहन्नमियों के खाने का जिक्र किया, वहीं जहन्नमियों के पीने का भी जिक्र किया कि इन्हें खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, इन्हें पीप दिया जाएगा, इन्हें गर्म और उबलता हुआ पानी उनके सरों पर उंडला जाएगा। युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, उनके सरों पर से खौलता हुआ पानी उंडला जाएगा। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, उनके चमड़ियां और उनके पेट की सारी चीजें जल जाएगी, झुलस जाएगी। वलहुम मक़ामिउ मिन हदीद, इस पर ही बस नहीं, ग़िज़ा भी मुश्किल, पीना भी मुश्किल। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है उनके लिए लोहे के हथौड़े मुकर्रर किए जाएंगे जिससे उनकी पिटाई होगी फरिश्तों के जरिए। इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद ना हमारे दिल नरम पड़ते हैं, ना हम आखिरत की जानिब मुतवज्जह होने के लिए तैयार है। हमारे गुनाह हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्यों? कि हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया और आखिरत के मुताल्लिक सोचना छोड़ दिया। कुरान अगर पढ़ते, आखिरत के मंजर सामने आते और आखिरत के मंजर सामने आने से शायद हमारे दिलों में रिक्कत पैदा होती है, लेकिन इस चीज को हमने छोड़ दिया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की जानिब मुतवज्जह होने के लिए
اکثر و بیشتر اپنے صحابہ کو کہا کرتے اکثروا من ذکر حازم اللذات کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. اور یاد رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دیا ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. زندگی ہے تو موت سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے زندگی دیا موت سے پہلے. جوانی ہے تو بڑھاپے سے پہلے اسے غنیمت سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دیا ہے تو بیماری سے پہلے اسے غنیمت سمجھو. لیکن ہماری ساری توانائیاں اور ساری طاقت دنیا کے لیے خرچ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلی قوموں کا ذکر کیا اور ان قوموں میں عاد کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو بہت زیادہ قوت اور طاقت دیا تھا. وہ خود کہا کرتے تھے اپنی طاقت پر اتراتے ہوئے من اشد منا قوة، ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں. اللہ رب العالمین ان کے جواب میں فرماتے ہیں وَلَا يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ کہ یہ دیکھتے نہیں کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوی، ان سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے اور سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے. ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے. اب کامیابی کے تعلق سے اپنے ذہن کو صاف کر لیں. کامیابی دنیا میں انسان پریشانیوں میں مصیبتوں میں کیسے بھی ہو دنیا کی زندگی کٹ جائے گی، لیکن اگر آخرت میں ناکام ہو جائے تو اس سے بڑا خسارہ کچھ نہیں ہوگا. اس سے بڑا خسارہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے نیک اعمال کی جانب متوجہ ہو جائیں. نیک اعمال کے جانب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ کہ لوگوں موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ جب موت آئے گی اس وقت انسان کہے گا کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین کہ پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے میں صدقہ و خیرات کروں گا اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہرگز نہیں ٹالتا. اللہ رب العالمین کے سامنے کتنے بھی وعدے کر لیں، کتنی بھی باتیں کر لیں، اللہ رب العالمین موقع دینے والا نہیں. موت کا وقت آئے گا تو برابر موت کا مزہ چکنا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے بالراست ڈائریکٹ بات کرے گا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین انسان سے گفتگو کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر بیان کرتے ہوئے وہ منظر کی بھیانک صورت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ کہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچو. اگر تمہارے پاس خرچ کرنے کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا ہے تو اسے ہی خرچ کر دو. جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی غفلت سے جاگیں اور موت کو یاد کریں، بلکہ کثرت سے یاد کریں اور آخرت کی جانب متوجہ ہو. اس لیے کہ موت کب آئے گی پتہ نہیں. موت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد ہی موت آئے گی، 60 سال کے بعد ہی انسان مرے گا. نہیں، موت کے لیے بیماری ضروری نہیں ہے. صحت مند انسان بھی موت کے منہ میں جاتا ہے، صحت مند انسان بھی. بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تدری نفس ماذا تکسب غدا کل انسان کیا کرے گا کچھ نہیں جانتا، رہے گا یا نہیں اسے بھی پتا نہیں، کس زمین پر اس کی موت آئے گی وہ بھی اسے معلوم نہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد کریں. موت کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا، جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے وہ سب سے افضل۔ اس کے بعد صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا ایہم اکیس، کہ اللہ کے رسول چالاک مومن کون ہے؟ چالاک مومن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، موت کے بعد کی اچھے انداز میں تیاری کرنے والے ہیں۔ اولئک ھم الاکیاس، یہی لوگ چالاک اور عقل مند ہیں۔ اگر موت کو یاد کریں گے تو موت کے بعد کی تیاری آسان ہوگی، اور کثرت سے یاد کریں گے تو کثرت سے آخرت کی جانب متوجہ ہوں گے، اور موت کو یاد کرنے سے دلوں کا زنگ بھی دور ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے موت کو یاد کریں، اور موت کے تعلق سے اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ کب کس کا وقت آئے گا پتہ نہیں، اور کب آئے گا اور کس جگہ آئے گا نہیں معلوم۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والوں جس طرح اللہ سے ڈرنا ہے اس طرح اللہ سے ڈرو، اور تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور تمہیں موت آ جائے تو پھر یہ تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اسی لیے ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، موت کو ذہن میں لانی چاہیے، اور موت کے بعد کی تیاری کی سوچنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔